کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا۔ حضرت زکریا سوال کرتے ہیں کہ اے مریم، یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں تو مسجد کو لاک کر کے گیا تھا، میں تو دروازے کو لاک کر کے گیا تھا، مسجد کے اندر کون آیا؟ کس نے تجھ کو یہ پھل دے دیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے، کرامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ اگر میری اس بھانجی کے پاس، میری سالی کی لڑکی کے پاس، مریم کے پاس اگر بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے، نیک بیٹا دے دے، سب کی دعا کو تو سنتا ہے، تو میری بھی دعا سن لے۔ تو گارجین بنو تو ایسے بنو میرے بھائی، ذمہ دار بنو تو ایسے بنو۔ لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا اس دور میں ماں باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ میری 2 سال کی بچی ہے، موبائل آج کل بچے کہاں مانتے ہیں، لیکن ہم نے موبائل، ٹھیک ہے بچے لے رہے موبائل، لیکن موبائل کو مجبوری بنا دینا۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک موبائل ہاتھ میں نہ دے دو، یہ مجبوری بنا دیا آپ نے۔ موبائل کا اس قدر رسیہ بنا رہے بچوں کو، یہ بچے جب بڑے ہوں گے ان کی آنکھوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے ذہن پر موبائل کا کتنا غلط اثر پڑے گا شاید آپ کو تصور نہیں ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، یہ چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار وہ تو یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ تو یوٹیوب پر بچوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا یوٹیوب پر آنے والے بچوں کے کارکرم میں، بچوں کے کارٹون میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سلو پوائزن، دھیرے دھیرے آپ کے بچوں اور بچیوں کو زہر دیا جا رہا ہے۔ بچوں کے، چھوٹے بچوں کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے، گرل فرینڈ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں ایک رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا۔ اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج جیسے ہی لڑکی جوان ہوتی ہے وہ بوائے فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی لڑکا جوان ہوتا ہے وہ گرل فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور آج انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ نے وہ بے حیائی کا سیلاب پھیلا کے رکھا ہے میرے بھائیوں کہ بیان کے باہر ہے، بیان کے باہر ہے۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو کیا واٹس ایپ پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا انسٹاگرام پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا فیس بک پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کسی لڑکے کا میسج آیا لڑکی کو، السلام علیکم، میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں اور آپ میری اسلامی بہن ہیں۔ معاف کیجئے گا، اسلام کے رشتے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہر مسلمان مرد دوسری عورت کا اسلامی بھائی ہے، مگر یہ اسلامی بھائی بہن کا رشتہ یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لڑکی سے چیٹنگ کی جائے، اس کے ان باکس میں جا کے، چیٹنگ میں جا کے اس سے پرائیویٹ باتیں کی جائے۔ آج پہلے دعا سلام ہوتا ہے، ہائے ہیلو ہوتا ہے، اور اس کے بعد لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں۔ زنا کاری اور بدکاری یہیں سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا مئو سے، بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مئو، ہماری پہچان کے ایک صاحب تو ان کا فون آیا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹے ہیں مگر بیٹے بہت بزی ہیں، بیٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے۔ اس عورت کی جو دیورانی ہے، دیورانی سمجھتے ہیں نا، چھوٹے بھائی کی بیوی، تو دیورانی جو ہے وہ جا رہی عمرہ کرنے اور دیورانی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے، تو کیا وہ عورت اس لڑکے کی بڑی امی ہوئی، تو لڑکا اپنی بڑی امی کے ساتھ
یا یہ کہہ لیجئے کہ چچی اور بھتیجا کیا وہ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ میرے بھائی، کیا بڑی امی کا رشتہ یا چچی کا رشتہ کیا شریعت کی نظر میں کیا یہ محرم کا رشتہ ہے یا غیر محرم کا رشتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے غیر محرم کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا لگ نہیں رہا ہے، صحیح بات یہی ہے، چچی جو ہوتی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ احترام میں چچی کو چچی بولتے ہیں یا بڑی امی بولتے ہیں، بڑی امی یا چچی اگر چچا کا انتقال ہو جائے یا بڑے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت نکاح میں بھی آ سکتی ہے اپنے دیور کے لڑکے کے ساتھ، اس کے لیے غیر محرم ہے۔ تو جس مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے۔ میں نے کہا وہ اس کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ مسئلہ ہم نے اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے عالم شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ سے پوچھا تھا جو ہمارے بھی استاذ لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب آپ نے اتنے بڑے عالم سے یہ مسئلہ پوچھا تو پھر آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ کہنے لگے میں نے سوچا کنفرم کر لوں۔ میں نے کہا کنفرم نہیں کرنا تھا آپ کو، آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر شیخ اسد اعظمی نے یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اپنے چچی اپنے بھتیجے کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی، تو آپ نے عبدالغفار صاحب کے پاس فون کر کے مسئلہ اس لیے پوچھا تاکہ آپ کو کوئی گنجائش مل جائے۔ آج کل یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں علماء سے، مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا راستہ نکالنے کے لیے اور گنجائش نکالنے کے لیے راستہ پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے گھروں میں محرم غیر محرم کا فرق کیجیے۔ کتنے گھروں میں آج محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں۔ جیجا اپنی سالی کو لے کے گھوم رہا ہے بائک سے، دیور اپنی بھابھی کے ساتھ مٹر گشتی کر رہی ہے، بائک پر گھوم رہی ہے اور ادھر ادھر تفریح کرنے جا رہی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ دیور بھابھی کا رشتہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے دیور کو بھابھی کے لیے موت قرار دیا ہے، اللہ کے نبی نے جیجا کو سالی کے لیے موت قرار دیا ہے۔ اور معاف کرنا، جس طریقے سے آپ اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے گاؤں کے جوان لڑکوں سے پردہ کراتے ہیں، اس کے خالہ کے لڑکوں سے، اس کے ماموں کے لڑکوں سے، اس کے چاچا کے لڑکوں سے، اس کے تایا کے لڑکوں سے بھی پردہ کرائیے۔ یہ رشتے بھی آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں۔ جو رشتے غیر محرم ہیں آپ کی جوان بیٹی کو ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ آج حالات بہت برے ہیں میرے بھائی۔ کل رات میں میرا پروگرام تھا مبارک پور کا علاقہ، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کے گاؤں میں، حسین آباد میں میرا پروگرام تھا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا بنارس، مئو اور مبارک پور یہ تین علاقے ایسے ہیں جہاں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہاں بہت اچھا ماحول ہے، مسلم علاقہ ہے، اسلامی ماحول ہے اور وہاں کی عورتیں بہت پردہ کرتی ہیں۔ یہ ساری باتیں بہت مشہور ہیں، مگر اب دھیرے دھیرے ہر جگہ کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ میں کار سے جا رہا تھا بنارس سے مبارک پور، راستے میں جب مبارک پور پہنچنے والا تھا دیکھا ہماری کار کے آگے ایک اور کار جا رہی ہے، اور اس کار میں، وہ کار آج کل جو چلی ہے نا جس میں اوپر کا حصہ کھول دیتے، اس کو اوپن روف والی کار بولتے ہیں، اوپن روف والی کار تھی، اس کی چھت کو کھولا گیا اور 3-4 برقع نشین لڑکیاں اس میں سے کھڑی ہو کر کے سیلفی لے رہی ہیں اور اپنا کھڑی ہو کر کے موج مستی کر رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور پورے زمانے کو دکھا رہی ہیں کہ ہم نقاب میں تو ہیں، مگر یہ نقاب ہمیں پردے میں رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نقاب میں رہ کر کے بھی مٹر گشتی کرتی ہیں، ہم نقاب میں رہ کر کے بھی بے حیائی کرتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان عورت کو صرف نقاب پہنا دینا یہ کافی نہیں ہے، آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، آپ کو سکھانا پڑے گا اپنی بچیوں کو کہ تو نقاب کیوں پہنتی ہے، تجھے نقاب پہننے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی 2 سورتیں عورتوں کو ضرور سکھائی جائیں، ایک سورہ نور ضرور سکھائی جائے، ایک سورہ احزاب ضرور سکھائی جائے۔ کبھی موقع ملے اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور اور سورہ احزاب یہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور اپنی بہنوں کو سکھا دیجئے، اس میں بڑا سبق ہے آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے،
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یُدْنِینَ عَلَیہنَّ مِن جَلَابِیبِہنَّ، جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو چادر ڈال کے نکلے، نقاب پہن کر کے نکلے، برقع پہن کر کے نکلے، ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ پردہ پہچان بن جائے گا، یہ نقاب پہچان بن جائے گا کہ یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرات نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج حالات یہ ہیں، انڈین ٹیم کا کرکٹر تھا عرفان پٹھان، اس کا باپ ایک مسجد میں اذان دیتا تھا، عرفان پٹھان کا فوٹو جب بھی آتا تھا سوشل میڈیا پر، اس کی بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، میڈیا والے ٹرول بھی کرتے تھے، عرفان پٹھان اتنا بڑا کھلاڑی ہے، اتنے پیسے والا کھلاڑی ہے، اتنی دولت اس کے پاس ہے، اور بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی ہے۔ لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے عرفان پٹھان صاحب کی جو بیوی ہے، ان محترمہ کا بغیر یعنی چہرہ، نقاب میں تو ابھی بھی ہیں مگر چہرہ اوپن کر کے اب ان کا فوٹو دھیرے دھیرے سوشل میڈیا پر آنے لگا۔ یعنی اب پیسہ جب زیادہ ہو گیا، ترقی آ گئی گھر میں، ماڈرنائزیشن آ گیا، تو ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اس کو اسلام کی باتیں اور دین کی باتیں بکواس لگنے لگتی ہیں۔ پیسہ آیا پردہ گیا، پیسہ آیا داڑھی گئی، پیسہ آیا گھر کے اندر سے حیا گئی۔ میرے بھائی، پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، مگر ایسی دولت مت کماؤ جو دولت آپ کے دین کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کی حیا کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کے پردے کو برباد کر دے۔ کیا عثمان غنی پیسے والے نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف پیسے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس پیسے والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں بڑی بڑی جائیداد کے مالک صحابہ بھی تھے، ان کے پاس دولت تھی، زمین تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، مگر صحابہ کرام نے کبھی دین کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، دولت کماؤ مگر دین کو مت چھوڑو۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے؟ آج گھروں کے حالات کیا ہے میرے بھائی؟ میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا مئو سے، انہوں نے کہا مولانا صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو، 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، حرام رشتے بناتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں، کھلا دوں، میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے کہا ہے میری بہن، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اچھا کپڑا پہنتی ہیں؟ کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب، میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں، مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے، غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا اب سن لے میری بہن، اب سن لے، تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں، کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے؟ میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں۔ جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے، حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے، اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے، وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے، اور تو اتنی بڑی سیدھی سادھی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی، کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دوں؟ آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی۔ آپ یقین کریں، کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی ہو تو بڑھ ہی رہی ہے، شادی کے بعد بھی، جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں، شادی کے بعد کا حرام رشتہ وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔
समाज का ताना बाना बर्बाद हो रहा है। शादीशुदा औरत का दूसरे के साथ रिलेशन, शादीशुदा मर्द का दूसरी औरतों के साथ रिलेशन, ये आम होता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, वजह क्या है? वजह यही है, न बीवी शौहर के लिए वफादार है, न शौहर बीवी के लिए वफादार है। वफादार होते, एक दूसरे के लिए लिबास बनते, एक दूसरे का हक समझते, तो बीवी कभी गद्दारी न करती शौहर के साथ, शौहर कभी गद्दारी न करता बीवी के साथ। हाँ, अगर एक बीवी शौहर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, एक बीवी के जरिए उसकी जिस्मानी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारे मसाइल में तकरीर में बहुत खोल के बयान नहीं कर सकता, अगर एक बीवी के जरिए इंसान की सारी जरूरतें पूरी न हो पाए और उसके पास अल्लाह ने इतना नवाजा है कि वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है, तो उसको हराम रास्ता अपनाने की इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हलाल ऑप्शन ये है, इस्लाम ये कहता है अगर तेरे पास ताकत है, पैसा है, जिस्मानी ताकत है, माल है और तू इंसाफ कर सकता है, तो तू एक से ज्यादा शादी कर सकता है। हलाल ऑप्शन है। अगर आपके हालात और आपकी ताकत इजाजत देती है, आप दूसरा निकाह कर सकते हैं, मगर ये हराम रिलेशनशिप आज हमारे घरों को बर्बाद कर रही है। मेरे भाई, अपने घरों में दीन का माहौल पैदा करो मेरे भाई। दीनदार बीवी भी दीनदार हो, शौहर भी दीनदार हो। शौहर नमाज ना पढ़े तो बीवी शौहर को नमाजी बनाए, बीवी नमाज ना पढ़े तो शौहर बीवी को नमाजी बनाए। ये माहौल अपने घर में पैदा करो। मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैली, अल्लाह ताला की रहमत बरसती है उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, वह अयक़ज़म रातहु, और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर पानी डालता है, चल उठ तू भी मेरे साथ नमाज पढ़। और अल्लाह की रहमत बरसती है उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और शौहर को भी उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उठाती है, चल तू मेरे साथ तहज्जुद पढ़। ऐसी फैमिली हो, ऐसे मियाँ बीवी हो, ऐसा जोड़ा हो, तो घर में बरकतें उतरेगी, घर में नेकी उतरेगी और घर के अंदर दीन का माहौल पैदा होगा। मेरे भाई, एक वाकया याद आया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का। कौन नहीं जानता, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक बहुत ही नेक, ईमानदार, अल्लाह से डरने वाले खलीफा थे। बड़े खामोशी और सुकून के साथ सुनिए, तकरीर के ये आखिरी पॉइंट चल रहे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा बनते हैं, उनके हाथ में जब खिलाफत आती है, सारी कार्रवाई कंप्लीट करने में पूरी रात बीत गई, फजर की अजान हो जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पे आते हैं और लेटने लगते हैं, आराम करने लगते हैं। उनका 17 साल का जवान बेटा जिसका नाम अब्दुल मलिक था, वो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि अब्बा बाजान, क्या इरादा है, क्या करने जा रहे हैं? कहा, बेटा कल पूरी रात तेरा बाप जागा हुआ है, मेरे हाथ पर खिलाफत की जिम्मेदारी आई है, सारी कार्रवाई मुकम्मल करने में पूरी रात गुजर गई। बेटा अब तेरा बाप आराम करने जा रहा है, मैं सोच रहा हूं थोड़ा सुस्ता लूं और सुहर की नमाज के बाद फिर अपना काम आगे बढ़ाऊंगा। कहा, अब्बा जान, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग समाज में हैं जिनका हक मारा गया है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, और आपके हाथों में जब खिलाफत आई है, अब वो इस इंतजार में है कि उनका हक उनको मिलेगा, अत्याचारियों को सजा दी जाएगी, जालिमों को सजा दी जाएगी। अय अब्बा जान, ये काम करने के पहले आप बिस्तर पे जा रहे हैं। कहा, बेटा मैं बिस्तर पे जा रहा हूं क्योंकि रात भर का थका हारा हूं, मैं सुहर के बाद ये काम निपटाऊंगा, तू टेंशन मत ले, तू फिक्र मत कर। कहा, अब्बा जान, हल तज़मनु अन तईशल हयात बाद ज़ुहर, अय अब्बा जान, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आप ज़ुहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? कहा, नहीं मेरे बच्चे, इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। कहा, अब्बा जान,
آپ جب ظہر کی اذان تک کی گارنٹی نہیں لے سکتے اور آپ کے ہاتھوں پر امیر المومنین کی ذمہ داری آ چکی ہے، اسی حال میں اگر اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ہے میرے بچے میرے قریب آ جا، اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا مجھے دیا ہے جو اپنے باپ کو دین پر مدد کر رہا ہے، اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے، باپ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کی اصلاح کر رہا ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آرام کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور وہیں سے اٹھے اور اپنے کام کو کنٹینیو کیا اور حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لیے چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فہم۔